1 سال گزر گیا، پتہ ہی کوئی نہیں بیٹا کس حالت میں، پتہ ہی کوئی نہیں بیوی کس حالت میں. جو توشہ دان دیا تھا، جو کھانے پینے کا سامان تھا، وہ تو چند دنوں کا تھا. جناب ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں مالک کائنات نے آنسو دیکھے. فرمایا ابراہیم علیہ السلام تیرا دل میری محبت سے بھرا پڑا ہے، لیکن تیری آنکھ کا آنسو بتا رہا ہے کہ تجھے اپنے ننھے اسماعیل علیہ السلام کی یاد آ رہی ہے. کہ الہ العالمین تیرے آگے میں اظہار اس وجہ سے نہیں کرتا پروردگار عالم کہ یہ میری اظہار، یہ میرا اظہار کرنا یا میری چاہت کرنا کہ تیری ناراضگی کا سبب نہ بن جائے. مالک کائنات آپ نے حکم دے دیا کہ میرے اپنے بچے کو چھوڑ کے آ جاؤ، اپنی بیوی کو چھوڑ کے آ جاؤ. الہ العالمین 1 سال ہو گیا میں نے پلٹ کے نہ دیکھا، 1 سال ہو گیا پروردگار عالم میں نے اس راستے کو نہ دیکھا، کبھی اس راستے پہ میں نے چل کے نہ دیکھا، اس سرحد پر میں نے آ کے نہ دیکھا، اس پہاڑی پر میں نے کھڑے ہو کے نہ دیکھا، میں نے مکے کی طرف رک کر کے نہ دیکھا. میرے الہی، میرے مالک پروردگار، جب تو نے کہہ دیا میں ضائع نہیں کروں گا تو الہ العالمین میں نے تیری ذات پر بھروسہ کیا. لیکن کیا ہوں، نبوت ہونے کے ناطے، نبی ہونے کے ناطے میں انسان ہوں. الہ العالمین اگر تیری مرضی ہو تو ایک مرتبہ مجھے بچوں کا حال پوچھنے دے. 1 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام آپ چلے جاؤ، لیکن خبردار اے میرا پیغمبر، پیار کی پینگیں میرے ساتھ برقرار رہیں، پیار کا تسلسل آپ کا میرے ساتھ رہے، پیار کی بلندی اور معیار آپ کا میرے ساتھ رہے. اے پیغمبر آپ چلے جاؤ، آپ کو سواری سے اترنے کی اجازت کوئی نہیں، ننھے اسماعیل کو گود میں اٹھانے کی اجازت کوئی نہیں. یہ امتحان ہے جو پیغمبر پر آتے ہیں. آج ہمارا بجلی کا بل زیادہ آ جائے کہتے ہیں امتحان آ گیا، لیکن شرم آنی چاہیے وابڈا والوں کو بھی. اتنا اہم دن ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ جس ملک کے اندر 1 گھنٹہ میں بجلی نہیں ملتی، ہم نے اس ملک کا کرنا کیا ہے؟ آج وہ آدمی جس نے سارا سال غسل نہیں کیا، آج وہ آدمی جس نے سارا سال مسجد میں گھس کے نہیں دیکھا، آج وہ نہا رہا ہے، نئے کپڑے پہن رہے ہیں کہ اس لیے کہ اللہ کے گھر میں 2 رکعت پڑھ کے آؤں گا اللہ کو راہ. لیکن ڈوب مرو، تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. ایسی حکومت ہم نے آج تک ابھی ممبر سے ایسی بات نہیں کی. دل دکھتا ہے. کم سے کم شرم آنی چاہیے تھی. 6 سے لے کر 5:30 سے لے کر 8 بجے تک لوڈ شیڈنگ نہ کرتے، کیا ملک دیوالیہ ہو جاتا؟ کیا ڈیم خشک ہو جاتے؟ اگر تمہارے ملک کا وزیر اعظم پیر محل کے اندر آتا تو کیا تم بجلی بند کرتے؟ ساری انتظامیہ، سارے وابڈا والے حرکت کے اندر آتے. اس کی وجہ ہے نا مایا سے محبت ہے، مال سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے ہی کوئی نہیں. بجلی کا بٹن آف کرنے والا بھی اللہ کا بندہ، نبی علیہ السلام کا امتی ہے. یہ بھی اپنے آپ کو آج کے رسول کہلاتا ہے. یہ بھی کسی نہ کسی مسجد میں جا کے نماز پڑھے گا. اور چلو جس کے گھر کے اندر ٹینکی ہے، جس کے گھر کے اندر جنریٹر ہے، جس کے گھر کے اندر UPS ہے، وہ تو متبادل انتظام کرے گا. اور جو سرکاری پانی کا محتاج ہے، نہاتے نہاتے بجلی چلی گئی، کپڑے استری کرتے کرتے بجلی چلی گئی، اللہ اکبر. جس کی بیوی نے اسے یوں کہہ دیا کہ بچوں کو ساتھ لے کے جانا، اب باپ بیٹھا ہے، اس مسجد سے نماز چلی گئی، دوسری مسجد میں بھی نماز چلی گئی. قربانی کا دن ہے، اس لیے ہر ایک مسجد کے اندر کوشش ہوتی ہے جلدی جلدی نماز کا سجدہ ادا کر اور جا کے قربانی جیسا فریضہ سر انجام دیا جائے. لیکن واہ مالک کائنات، کن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑ گیا، کن جاہلوں سے ہمارا واسطہ پڑ گیا. الہ العالمین تیرے نبی کی بات سچی ہو گئی. جب حکومت ایسے ہاتھوں میں آ جائے گی جن کو اپنی بھی عزت کا فکر نہ ہوگا، جن کو اپنی بھی عزت کا خیال نہ ہوگا، تو اوئے اوئے زندہ باد زندہ باد، مردہ باد کے نعرے لگاتا رہے. رب کعبہ کی قسم اگر حکومت گرانے کا فیصلہ کر لے تو اللہ نمرود جیسے کو زمین پہ پھینک دیتا ہے. اگر پروردگار عالم حکومت اٹھانے کا فیصلہ کر لے تو پروردگار عالم گدڑی پوش کو، پروردگار عالم سادہ لو انسان کو تاج و تخت عطا کر دیتا ہے. لیکن میرے عزیزو، ہم کسی سے گلہ نہیں کرتے، اپنے اعمال کا نافرمانی کا اللہ سے گلہ کرتے ہیں. جب ہمارے اعمال درست ہونے لگ جائیں گے تو آسمان سے سہولت کے فیصلے ہونے لگ جائیں گے. میرے عزیزو، یہ میں نے کسی کے کہنے پر نہیں کہا، میں نے آپ کو اپنے دل کا دکھڑا سنایا. اس کی وجہ ہے ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، ہم بھی اسی شہر میں رہتے ہیں، ہم بھی اسی تحصیل اس ضلع کے اندر رہتے ہیں. جب لوگوں کی میرے عزیزو اللہ اکبر ان کے منہ سے آج سنتے ہیں، اور میرے عزیزو تم تو سن کے درگزر کر دیتے ہو، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا کسی کی آ سے بچنا، کسی کی اللہ اکبر دل آزاری سے بچنا، کسی کے دل ٹوٹ جانے سے بچنا. تم لاکھوں روپے کا جانور ذبح کر لو، اگر تم نے کسی مسلمان کے منہ سے آ لے لی، پروردگار عالم نہ اللہ سجدوں کو قبول کرتا ہے، نہ اللہ قربانی کو قبول فرماتا ہے.
تمہارے یہاں فٹ بال کا میچ ہو، تمہارے یہاں والی بال کا میچ ہو، تمہارے یہاں کبڈی کا میچ ہو، تمہارے یہاں ہاکی کا میچ ہو، کہتے ہیں 4 گھنٹے بجلی بند نہیں کرنی، فلانا مہمان آ رہا ہے، فلانا منسٹر آ رہا ہے، تم نے بجلی بند نہیں کرنی۔ اللہ اکبر، اس سے کیا ہوگا؟ میچ کے اندر خلل نہ پڑ جائے، لوگوں کو دیکھنے میں پریشانی نہ بن جائے۔ رب کعبہ کی قسم، آج کا دن ہے، مالک کائنات نے وعدہ فرمایا جو میرے گھر کے اندر آ کے سجدہ کرے گا، مجھے راضی کرے گا، اللہ اکبر، قربانی کرے گا، ناخن نہیں کٹوائے اللہ تیرے لیے، مجھے نہیں کٹوائی مجھے مالک کائنات تیرے لیے، بال نہیں کٹوائے زیر ناف بال صاف نہ کرائے، خط نہ بنوائے مالک کائنات تیرے لیے، اس امید سے کہ جو احباب قربانی نہ کر سکے 10 دن اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لے، یہ تو حلال چیز ہے، الہ العالمین تو کیا دے گا؟ مالک کائنات اعلان فرما رہا ہے جو ثواب اللہ اکبر میں حاجی کو احرام کی حالت میں دے دوں گا، اگر یہ تیرا سجدہ مجھے پسند آ گیا تو مالک کائنات وہ ثواب بھی تجھے دینے میں کمی نہیں کرے گا۔ 1 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر وادی کے اندر آ گئے جہاں آج خدا کا گھر موجود ہے، سواری پر بیٹھے ہیں، اندازہ لگا جس سواری پر بیٹھ کر جس جگہ سے ابراہیم علیہ السلام بیوی کی نظروں سے اوجھل ہوئے تھے، 1 سال کے بعد جب سواری اسی جگہ آ کے کھڑی ہوئی ہوگی، اسی جگہ آ کے سواری کو بٹھایا ہوگا تو اس عورت کے دل کا کیا حال ہوگا، اس عورت کے ضبط کا کیا حال ہوگا، اس کے ارمانوں کا کیا حال ہوگا، مٹی ہوئی امیدوں نے دوبارہ جنم لے لیا ہوگا، ختم ہوئی آس نے دوبارہ میرے عزیزوں انگڑائیاں لینی شروع کر دی ہوں گی، اللہ اکبر، نا امیدی نے امیدی کے سانس لینے شروع کر دی ہوں گے۔ جب 1 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو سواری پر بیٹھا دیکھا، ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے ننھے اسماعیل کو بھائی ہاجرہ کی گود میں دیکھا، سواری سے اترنے کی کوشش کی، مالک کائنات نے فرمایا خلیل اگر تو اسماعیل کا تو گود میں لے لے، اگر میں رب رحیم کا تو خبردار تجھے سواری سے اترنے کی بھی اجازت کوئی نہیں۔ اما ہاجرہ قریب آئی اور آ کے کہنے لگی 1 سال کے بعد آئے، اتر تو جو، ننھے اسماعیل کو گود میں لے لو۔ اللہ اکبر، پیغمبر جو زبان سے بات نہیں کرتا وہ آنکھ کے آنسو سے دکھا دیتا ہے، رو کے دکھا دیا۔ اللہ اکبر، مائی ہاجرہ نے اٹھنے کی مہار چھوڑ دی، کہنے لگی اچھا مجھے پتہ ہے اللہ کا حکم ہے اس لیے تو اترنا نہیں، کہا ہاں خاموش۔ پھر کیا کیا؟ کہنے لگی 1 سال کے بعد آیا، کیا لے کے آیا؟ اناج لایا، اتنی سی کھجوریں دے کے گیا تھا، اتنا سا سامان دے کے گیا تھا، کیا لے کے آیا؟ خاموش۔ واہ ہاجرہ، تیری اللہ اکبر، تیری خدمت پر قربان جاؤں، حق کے زوجیت پر تیرے قربان جاؤں۔ اما ہاجرہ نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام سواری سے نہیں اتر رہا، بھائی ہاجرہ نے پانی کا برتن پکڑ لیا، بھائی ہاجرہ نے برتن پکڑ لیا، اس دور کے اعتبار سے کوئی کوزہ ہوگا، کوئی مشکیزہ ہوگا، کوئی لوٹا نما چیز ہوگی، بھائی ہاجرہ آگے لے کے کھڑی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اشارے سے پوچھا کیا کر رہی ہے؟ کہا 1 سال ہو گیا شوہر کی خدمت کرنے کا حق نہیں ملا، ابراہیم سواری سے اترنے کا تجھے حکم نہیں دیا لیکن مجھے منع نہیں کیا کہ تجھے میں ہاتھ دھلا دوں، تیرے میں پاؤں دھلا دوں۔ اللہ اکبر، اس وقت کیا منظر ہوگا جب 1 سال کے بعد اما ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کو چہرہ دھلا رہی ہوگی، آپ کے ہاتھ دھلا رہی ہوگی، آپ کے پیر دھلا رہی ہوگی، ننھا اسماعیل باپ کی طرف دیکھ رہا ہوگا، باپ بیٹے کی طرف دیکھ رہا ہوگا۔ مالک کائنات نے کہا ابراہیم تجھے اتنی اجازت دیتا ہوں، دیکھ سکتا ہے لیکن اپنے بچے کو تجھے گود میں بٹھانے کی اجازت نہیں۔ جب سواری کا رخ موڑا، اللہ اکبر، بجھے ارمان میرے عزیزوں، جو بجھی ہوئی قندیل دوبارہ جلی تھی، ایک دم دوبارہ ہوا کے جھونکے نے، جدائی کے جھونکے نے اس قندیل کو بجھا کے رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، بھائی ہاجرہ کہنے لگی ابراہیم 1 سال کے بعد آیا، میرے صبر میں کوئی کمی آئی، میری تربیت میں کوئی کمی آئی، میرے پیار میں کوئی کمی آئی؟ مالک کائنات سے پوچھ، پورا 1 سال ہو گیا میں نے کبھی اس کا شکوہ نہ کیا، اللہ اکبر، دائیں بائیں وہ لوگوں کو میں نے کبھی دل کا دکھڑا نہ سنایا۔ ابراہیم اس سے اتنا تو پوچھ دے میں ہاجرہ کی اللہ اکبر تابعداری سے راضی ہے کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے دونوں پلکیں ملائی، آنکھ سے آنسو نکلے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کے آنسو نے بتا دیا ہاجرہ تیرے سے میں بھی راضی ہو گیا، میرا خدا بھی تیرے سے راضی ہو گیا ہے۔ پھر سواری موڑی، پھر چل دیے۔ یہ کون سی تربیت ہے کہ بیٹے کو پہلے چھوڑاؤ پھر اس کے بعد 1 سال کے بعد آؤ، دیکھنا سواری سے نہیں اترنا۔ جب ابراہیم علیہ السلام 13 سال کے ہو گئے، اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام میٹھی نیند آرام فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی، پتہ ہی کوئی نہیں ہے بھی ہے کہ کوئی نہیں ہے۔ 13 سال، بعض جگہ 11 سال، بعض جگہ 12 سال آئے، ہے بھی کہ نہیں؟
ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، ذہانت کا پیکر ہے، علم کا منبع ہے، تقوی کا پہاڑ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں مجھے بتاؤ، ایک سمجھ آدار آدمی ہو، ایک پڑھا لکھا آدمی ہو، کہتا مجھے کسی سے مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے، مجھے کسی سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، میں خود سمجھدار ہوں، فلانی یونیورسٹی میں میں نے یوں کیا، فلانے کالج سے میں نے یوں کیا، میں بڑوں کے تجربے میں بیٹھتا ہوں، میں پنچایتی لوگ ہوں، میں پنچایتی آدمی ہوں، میں کس سے مشورہ کیوں لوں؟ واہ پیغمبر، اللہ پاک تربیت بتلا رہا ہے کہ گھر کے اندر جب تک میاں بیوی کے ذہن نہیں بنے گے، نہ گھر بنے گا نہ اولاد بنے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، یہ خواب عام تھا، اللہ کی امانت تھا، یہ خواب وہی تھا۔ سب سے پہلے بی بی سارہ کو بتلایا، اے سارہ، کیا وہ جو بچہ ہاجرہ کی گود میں آیا تھا، ربی حبلی من الصالحین کہہ کے میں نے اللہ سے مانگا تھا، اللہ حکم دے رہا اس پہ چھری چلا دوں، بتا کیا کروں؟ اللہ بیگم سے پوچھ رہے ہیں۔ سارہ نے یوں نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام، یہ رے بڑے تیرے پاس بکریوں کا، یہ جانوروں کا۔ ابراہیم علیہ السلام جانور ذبح کر دے، 100 اونٹ ذبح کر دیے۔ اگلے دن پھر خواب، 3 دن خواب آئے، سارہ ذبح کر رہا ہوں، خواب آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہاں بھی حکم خدا کا ہو رہا ہے، چھری چلانی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ 13 سال کے بعد پاک پیغمبر پھر دوبارہ لوٹے، اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتا، اللہ اکبر، کھیلتا پایا، پتہ ہی نہیں یہ میرا بیٹا ہے، یہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ قبیلہ بنی جرہم وہاں کر آباد ہو گیا، مائی ہاجرہ اور کنویں کی مالک بن کے بیٹھی ہے۔ ایک قبیلہ سفر تجارت پر جا رہا تھا، قبیلہ بنی جرہم، اور انہوں نے دیکھا کہ پرندوں کا جھرمٹ ہے اور ایک عورت بچے کو گود میں لے کے بیٹھی ہے، اور وہ پہنچے، انہوں نے کہا ہاجرہ بی بی تو کون ہے؟ وہ کہنے لگے تمہیں اس سے کیا؟ کہنے لگی ہم تو سفر پہ جا رہے ہیں، کہیں پانی کے لیے جگہ ملتی ہے، کنواں ملتا ہے، وہاں پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، تو ہمارا ارادہ ہے کہ یہاں کچھ دن آرام کر لیں۔ تو بی بی نے بھی سینہ تان کے دکھا دیا، کہنے لگی ٹھیک ہے، پانی پینے کی اجازت ہے، پانی کے مالک بننے کی اجازت کوئی نہیں، میرے سے پوچھ کے پانی بھرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا آج نہ ٹھیک ہے۔ اب وہ قبیلہ وہاں کر آباد ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب 12-13 سال کے بعد واپس آئے، دیکھا ایک شہر آباد ہے، ننھے اسماعیل سامنے کھیل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مائی ہاجرہ نے دیکھا، آواز دی، اسماعیل، جس ابا کو یاد کرتا ہے، آج وہ تیرا باپ تیرے سامنے آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے اندازہ لگاؤ، پیر مہر کے غیور مسلمانوں، 13 سال کے بعد باپ نے بیٹے کو، بیٹے نے باپ کو دیکھا ہوگا، اور باپ کو یہ، بیٹے کو یہ نہیں پتا یہ چھری چلانے آیا ہے، سینے سے لگانے نہیں آیا، دونوں آپس میں بغل گیر ہوئے ہوں گے۔ ہاجرہ، اللہ اکبر، جی اللہ اکبر، آیا ہوں، عرب کے اندر آیا ہوں، اسے تیار کر دے، میں اپنے دوست سے ملانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ بھائی ہاجرہ نے بڑی جلدی سے بناؤ سنوار تیار کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بغل میں چھری نہ دیکھی، آپ کے ہاتھ میں رسی نہ دیکھی۔ اسماعیل جاؤ، ابا پہلی مرتبہ لے کے جا رہے ہیں، خبردار ماں کی تربیت کے اندر فرق نہ آنے دینا، کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا، ابا سے آگے نہ چلنا، ابا سے اکڑ کے نہ چلنا، ذرا ایسی چال دکھا دینا کہ ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام دیکھ کے اشش کر اٹھے کہ واقعی تربیت ایسی ہوا کرتی ہے۔ یہاں تو کہتی ہیں جب پیو دا جا کے سرکا انہوں جتیاں مار، مینوں کیوں کہندا ہے جاؤ دا سرکا، میں جمعیا، میں گھروں لے کے آئی ہوں، ڈوب مرو۔ تو میں اگر بچہ سنبھالنا نہیں آتا تم گھر کا گلچن کیسے سنبھالو گے؟ میرے پاس وقت نہیں میں عورت کے مزاج کو کھولتا۔ اچھا، اب گھر سے لے کر میرے عزیزوں، مکے سے لے کے ابراہیم علیہ السلام کو مینا کی اسماعیل علیہ السلام کو مینا کی وادی میں لے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کو کیا پتا بیگا کیا ارادہ ہے، اب دور بیٹھ گئے پہاڑی کے پتھر کے ساتھ ایک لگا کر۔ اسماعیل علیہ السلام کو بڑا تین انداز تھا، جوان تھا، اللہ ابراہیم کا بیٹا۔ نسل جو ہوا کرتی ہے موبائلوں کے سپرد نہیں ہوا کرتی، نسل کے اندر جہاد کا، اسلام کی ترقی کا ذریعہ جذبہ ہوا کرتا ہے۔ پتہ نہیں ہم تو کس کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمایا۔ تم میرے اپنے ہو، میں تمہارا ہوں، میں تمہارے سے کیا گلے کروں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کھیلتے دیکھا، نور نظر ادھر آؤ، آگے سامنے بٹھایا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام۔ میرے عزیزو، فلسطین سے آئے تھے، وہاں کا تحفہ نہیں دیا، وہاں کی مٹھائی نہیں دی، وہاں کی خوشبو نہیں دی، وہاں کا لباس نہ دیا، کیا دیا؟ انی ارى في المنام، ایک میں خواب دیکھا ہے، کیا؟ انی اذبحك فانظر ماذا ترى۔ ابھی تو 2 دن آئے ہوئے ہیں، ابھی تو ایک ہی دن آیا، ابھی تو ایک رات ہی بھی نہیں گزری۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو تحفہ نہیں دے رہے، کار کا کھلونا نہیں دے رہے، گاڑی کا کھلونا نہیں دے رہے۔ انی اذبحك فانظر ماذا ترى، اے میرا بچہ تجھے چھوڑ کے بھی
اللہ کے حکم سے گیا تھا، 1 سال کے بعد ملنے آیا، اللہ کے حکم سے آیا، اب اس کا حکم آیا، اللہ اکبر، میں تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں۔ واہ اسماعیل، تو نے باپ کا ادب کر کے دکھا دیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے دونوں ہاتھوں سے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا، چوما اور سینے سے لگایا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان بتا دیر کس بات کی ہے، یہ بتا کاٹنے والی چیز تو خود لے کے آیا کہ میں گھر سے جا کے لے آؤں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ، ابا جان فکر نہ کر، میری فکر نہ کر، نہ تجھے تڑپ کے دکھاؤں گا، تو پہلے ہی پریشان ہے، تو پہلے ہی دکھیارا ہے، کبھی آگ میں کودا، کبھی نمرود کے سامنے، اللہ اکبر، کبھی بیوی کو چھوڑ کے آ گیا، میری فکر نہ کر۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اللہ اکبر، وہ ایک ہو کے باپ کو سنبھال رہا یا 10 ہو کے باپ کو نہیں سنبھالتے، کہتا میری ذمہ داری تھوڑی ہے، اللہ اکبر، میں کتوں تیرے لیے روٹی لے کے آواں، لیکن میرا عزیزو یہاں روٹی نہیں دیتا، یہاں بیٹے کے بیٹا باپ کے ہاتھ سے چھری پروا رہا ہے۔ قال یا ابت افعل، اللہ اکبر، پھر کہنے لگا ابا جی دسو تو صحیح، کھڑے ہو کے چھری پھیرے گا، لٹا کے چھری پھیرے گا، کہنے لگے بیٹے حکم خواب میں دیکھا تجھے لٹایا، فلما اسلم وتلہ للجبین، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو لٹایا، فرمایا پیر محل والو، لاہور والو، فیصلہ آباد والو، خبردار، جانور کو کھڑا نہیں کرنا، جانور کو مدعا نہیں کرنا، جیسے میرے ابراہیم نے بیٹے کو لٹایا تھا، پہلو کے بل لٹایا تھا، تم نے بھی جانور کو ویسے لٹانا ہے۔ کہنے لگے ابا جی ذرا گل تو سنو، کیا ابا جی ننھی سی جان ہوں، جی جی ابا میں نے تو ہاتھ میں کبھی گلاب کا پھول نہ پکڑا، میری ماں نے میرے ہاتھوں کو کانٹوں تو دور کی بات پھولوں سے بچایا، لیکن ابا جان گلے پر ہاتھ تو لگا کے دیکھ، کتنا ریشم جیسا گلا ہے، ابا جان ریشم کا کپڑا اتنا نرم نہیں جتنا تیرے بیٹے کا، ابا مجھے مدعا لٹا دے، مجھے پتہ ہے ابا جان پیدر کی بیٹی پسر کی اللہ، ابا جان محبت اب جو ہے وہ زور مارے گی، ابا کام کر، کہ بیٹے اگر میں نے تجھے مدعا لٹا دیا تو چھری یہاں پھیرتے نہیں دیکھا، چھری یہاں پھیرتے دیکھا، کہ ابا ذرا ہاتھ لے کے آ، ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بالوں کا گچھا دے دیا، کہ ابا یوں کر کے میری گردن کو سیدھا کر لے، مجھے قبلے کی طرف لٹا دے، ابا نہ تو مجھے دیکھے نہ میں تجھے دیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے پھر کیا کروں، ابا چھری چلاتا ہوا تو خدا کو دیکھے، چھری چلتی ہوئی میں خدا کو دیکھوں، ابا جان ہم ایک دوسرے کو نہ دیکھے۔ اللہ کہنے لگے فرشتوں اس بات کو کوٹ کر لو، آنے والے وقتوں میں بتاؤں گا، جس طرح باپ نے بیٹے کے سینے پر گھٹنا رکھ دیا، اے حاجیو اللہ اکبر، اے قربانی کرنے والو، تمہیں بھی بیٹے کے، تمہیں بھی جانور کے سینے پہ گھٹنا رکھنا پڑے گا، ادھر بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی، ادھر جانور کے گلے پہ چھری چلائی، جو چھری چلتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں سے راضی ہوا، جانور پہ تم چھری چلاؤ گے میں بھی تمہاری اداؤں سے راضی ہوں گا۔ پھر خدا نے اللہ کا حکم آیا، ابراہیم علیہ السلام، شیطان آ گیا، انہوں نے کہا ابراہیم جی کیا کر رہے ہو، ٹھیک ہو، آپ اللہ کے نبی ہو، آپ پاک پیغمبر ہو، لیکن یہ کرتے ہیں اللہ، کیا نوح نے کیا، کیا آدم نے کیا، کیا شیش نے کیا جو آپ کر رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو، آپ نے کنکر اٹھائے مارے، اللہ نے کہا فرشتوں ذرا یہ بھی نقشہ، کون سی میرے عزیزو خردبین تھی، کون سی دوربین تھی، کون سی سائنس تھی اس وقت میرے عزیزو، کون سے میرے عزیزو کیمرہ تھا، کون سے گھر میں کیمرے لگے ہوئے تھے، اللہ نے اپنا کیمرہ استعمال کیا، فرمایا اللہ اکبر، تیرے کیمرے کے اندر وائرس آ جائے گا، تیرے کیمرے کے اندر رزلٹ کلیئر نہیں آئے گا، جس کیمرے میں نقشہ کھینچ رہا ہوں مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، قیامت کی صبح تو آ جائے گی، اس کیمرے کے اندر کبھی وائرس کو ہی نہیں آئے گا۔ اللہ